الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستشيره في الجهاد فقال ألك والدين قلت نعم قال إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل۔ محترم، سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق پر تمام دنیا کے حقوق کو ہیج رکھا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار فرمایا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح معبود ایک ہے، اسی طرح ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے،
جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوا بنائی، پانی بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، جانور پیدا کیے، پھر بارش برسائی، پھر انسان کی تمام ضروریات زندگی کو بنایا، تو اس کے بعد انسان کی پرورش کا ذمہ اس کے والدین کے سپرد کیا۔ اب یقین جانیے کہ سب سے مشکل پرورش انسان کے بچے کی ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ جانوروں کو دیکھیں، کسی کو اسے نہلانا نہیں پڑتا، کسی کو اسے کپڑے نہیں پہنانے پڑتے، کسی کو رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی فکر نہیں کرنا پڑتی، اور ماں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سردیوں کی راتیں ہوں اور بچہ پیشاب کر دیتا ہے، یہ جیسے جیسے کر کے گزارا کرتی ہے، آپ گیلی جگہ پہ ہو جاتی ہے، اسے اٹھا کے دوسری جگہ پہ، آپ کہیں گے نہیں جی آج کل تو پیمپر کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، مجھے تو صحیح نام بھی نہیں آتا اس کا، وہ جناب اسے پہنایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی لیک کر جاتا ہے۔ اب وہ گیلی جگہ پہ ہو جاتی ہے، اسے خشک جگہ پہ لٹاتی ہے، اپنا آرام برباد کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ سارا بستر خراب کر دیتا ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ کوئی جگہ نہیں، اسے اٹھا کے اپنی چھاتی پہ لٹا دیتی، کر کے تو دیکھے نا کوئی، اس نے اس کے بستر پر یہ گند مچایا ہوتا ہے، وہ اسے چھاتی پہ لٹا کے چوم رہی ہوتی ہے۔ یہ محبت ماں کے دل میں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دل میں تیری اتنی محبت پیدا کی ہے کہ اپنا آرام برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، نیند قربان کر دیتی ہے، بھوک قربان کر دیتی ہے، اس لیے میں نے اس کا حق اپنے حق کے ساتھ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو 5 چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ نے، پھر فرمایا 5 چیزوں کا خیال رکھنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اب اف جو ہے، اکثر میں جمعے میں بتاتا بھی رہتا ہوں، اف یوں ہے، فرمایا یہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ اف اشارے سے بھی نہیں کرنا، کنائے سے بھی نہیں کرنا، جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، اور والدین سے انتہائی نرمی سے بات کرے۔ نمبر 2، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ کیوں؟ بڑھاپے کی زندگی ہے، مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ باپ کی گود میں ہے اور باپ کو وہ پوچھتا ہے ابا یہ دیوار پر یا درخت پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کوا۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کوا۔ کہنے والے کہتے ہیں اس نے 100 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی پوچھا، اس نے بتایا باپ غصے نہیں ہوا بلکہ اس کا منہ بھی چومتا ہے، جس ہاتھ چھوٹے سے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اس ہاتھ کے بھی بوسے لیتا۔
باپ کو یہ بات یاد رہی، مدت بیت گئی، زمانہ گزر گیا، یہ جوان ہوا۔ جب جوان ہوا تو باپ کو اس کا وہ بچپنا یاد آیا، تو اس کو بلایا کہ آ میرے بیٹے بات تو سن میری۔ اب باپ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ جس طرح میں اس کو بچپن میں چومتا تھا، اس کے ہاتھ چومتا تھا، اس کے پاؤں چومتا تھا، اسے سینے سے لگاتا تھا، اس سے مجھے نفرت نہیں ہوتی تھی۔ باپ نے بلایا، بات تو سن، آ گیا۔ منظر وہی تھا لیکن زمانے بیت چکے تھے۔ باپ کہنے لگا بتا یہ دیوار پر کیا ہے؟ کہنے لگا کوا۔ بابا جی نے پھر کہا بتا یہ دیوار پر کیا ہے؟ کہنے لگا کوا۔ اب بابا جی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا نا تو مزاج بگڑ گیا۔ کہنے لگا ابا جی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں لگتا۔ اب باپ فرمانے لگے میں نے تو 3 دفعہ پوچھا ہے، تیرا مزاج بگڑ گیا، تو نے تو مجھے 20 دفعہ پوچھا تھا۔ تو جس منہ سے پوچھتا تھا، توتلی سی زبان سے پوچھتا تھا، میں تیرا منہ بھی چومتا تھا، تیرے ہاتھ بھی چومتا تھا۔ میں نے تو 3 دفعہ پوچھا ہے تو تیرا مزاج بگڑ گیا ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو 5 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اوہ، کیوں؟ ان کی دماغی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ملازم 60 سال کا ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اسے اب فارغ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دماغی قوتیں اب وہ نہیں بلکہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے، اب اس کو گھر بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا پہلی چیز، 5 چیزیں میں نے گزارش کی ہے، اف نہیں کہنا انہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی محبت کو سمجھے تو ذرا شام کے ٹائم عصر کے بعد کسی چوک میں کھڑا ہو جائے، جا کے وہاں دیکھے ایک میلے کپڑوں والا مزدور گزرتا ہے، رونا آتا ہے خدا کی قسم۔ ایک اینٹیں ڈھونے والا مزدور گزرتا ہے، شام کو اسے مزدوری ملتی ہے، اپنی میلی سی چادر میں وہ دیکھتا ہے کہ کس ریڑھی کے اوپر کو کل کا فروٹ پڑا ہوا ہو، پرسوں کا فروٹ پڑا ہوا ہو، میں اپنے بچوں کے لیے دے جاؤں۔ اپنی بساط کے مطابق وہ اسے خریدتا ہے، پھر میلی سی چادر میں اسے لپیٹتا ہے، پھر ایسے کندھے پہ ڈالتا ہے، پھر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے گھر پہنچتا ہے۔ راستے میں کھاتا نہیں، کمائی اس کی ہے، کھاتا نہیں۔ توجہ فرمائیں، کمائی اس کی ہے، جی بھی کرتا ہے، کھاتا نہیں۔ وہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا اپنی جھونپڑی میں پہنچتا ہے، جہاں اس کی زوجہ اس جھونپڑی کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جا کے اپنی میلی سی چادر میں جو کل کائنات اس کی ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں والے چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ کوئی چیز لے کر آیا ہے تو اپنی ماں کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ دور بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نکالتی ہے تھوڑی تھوڑی چیز سارے بچوں میں تقسیم کرتی ہے، یہ نہیں کرتی کہ میں خود کھا لوں، انہیں کھلاتی ہے۔
وہ وہاں بیٹھا دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھوں سے تقسیم کر کے انہیں کھلا کے خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور نہ اس کے حصے میں کچھ آیا نہ اس کے حصے میں کچھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات میں سے عرض کیا حضور آج ہمارے گھر کے دروازے پر ایک سوالن آئی۔ اس نے سوال کیا، فرمایا میں نے اسے 2 کھجوریں دی، اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی۔ خدا کے لیے ان والدین کو سمجھو کہ والدین کیا اللہ کا انعام۔ سیدہ فرماتی ہیں جب اس نے 1 کھجور بیٹیوں کو دے دی تو میرے پاس ایک تیسری کھجور گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ کہتی ہے میں اندر گئی، میں نے وہ تیسری کھجور نکالی، وہ میں نے اسے دے دی، لیکن بچیوں نے جھگڑ کے اس سے مطالبہ کیا کہ نہیں یہ بھی ہمیں دے دو۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی۔ زبان نبوت سے پھر کیا آواز آئی؟ فرمایا جو اپنی بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا پھر اس میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے اسے عطا فرما دی گئی۔ فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں یوں ہوں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 انگلی۔ ماں تھی نا، خود نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آزمایا گیا وہ باپ ہے، ماں ہے، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے اسے ثابت قدمی عطا فرما دی گئی۔ پر میں اور وہ دونوں جنت میں یوں ہوں گے۔ پہلی بات میں نے کیا عرض کی ہے، والدین کو اف نہیں کہنا۔ دوسری بات میں نے یہ گزارش کی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ان سے جھڑکنا نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ نہیں بات پسند آئی کوئی بات نہیں، تیرے بچپن سے لے کر تیری جوانی تک انہیں تیری 20 باتیں پسند نہیں آئیں، انہوں نے تجھے گھر سے تو نہیں نکالا، انہوں نے تیرے لیے مشقت کر کے روٹی لانا تو بند نہیں کیا، انہوں نے تیرے لیے اپنی بساط و طاقت کے مطابق کپڑا خریدنا بند تو نہیں کیا، جو وہ کر سکتے تھے تیرے لیے کرتے رہے، تیری 20 باتیں انہیں زندگی میں پسند نہیں آئی، لیکن انہوں نے تجھے دھتکارا نہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات ایسے کرنا کہ تیری زبان سے کلمہ نکلے انہیں ٹھنڈ پڑ جائے، تیری زبان سے بات نکلے ان کے زبان سے دعا نکلے، بات سمجھے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، تیری زبان سے کلمہ نکلے ایسا نکلے کہ فوراً اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دے، اللہ جس طرح اس کی زبان نے مجھے خوش کر دیا ہے اس سے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور ایسے والدین تھے اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے لیے والدین کی بد دعائیں تھیں، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے لیے والدین کی دعائیں تھیں۔ 2 باتیں ہوگی، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ آپ کہیں گے جی ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، والدین تو کافر ہیں، یہاں لوگوں کو مسالہ بھی تو بڑا لگا ہوا ہے نا، کئی جگہ پر ہم بیان بھی کرنے جائیں نا تو ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ، ہمیں اچھی بات ہو تو سمجھنے سمجھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مسالہ بھی بڑا لگ گیا ہے نا لوگوں کو، کچھ نیٹ نے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔
جس کو قرآن کے ظاہری حروف کا ترجمہ نہیں آتا نا، وہ بھی نیٹ پر علامہ بنا ہوا ہے، اور علامے اس قسم کے بن گئے کہ ان کی گفتگو انہیں کافروں تک لے گئی، حالت کفر میں پہنچا دیا، لیکن ان بدنصیبوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جس طرح کے آج کل رواج بڑھ گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہنا، عمر فاروق کو، پھر یہ شیعہ کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، اب تو نیٹ پر موجود ہے، مدتیں بیت گئی ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ تم صحابہ کو کافر کہتے ہو، تم کہتے تھے ہم نہیں کہتے، اب تو ثابت ہو گیا نا تم کہتے ہو۔ صحابہ کی جوتی کی مٹی جو ہے وہ مٹی، صحابہ کی جوتی کی، میرے پاس وقت نہیں ہے خدا کی قسم میں بیان کروں نا، یہ امویوں کو گالیاں نکالتے ہیں، امویوں کو، میر معاویہ کی جماعت کو گالیاں نکالتے ہیں، جی اموی فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ امویوں نے جتنا اسلام کا کام کیا ہے کسی سے بھی نہیں ہوا، کسی سے نہیں ہوا، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، میں گفتگو کروں گا میر معاویہ کا موضوع رکھ کر۔ اب چلتے ہیں، نیٹ نے بھی بیڑا غرق کیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والدین کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک بندہ آیا کہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا جی میرا جڑا ابا ہے نا، میں کہا پھر کی کریے تیرے ابے کو کٹ دئیے، گالیاں بڑی نکالتا ہے میری ماما کو۔ میں نے کہا بات تو بری ہے نا، گالی نکالنی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا بابے کو ہم بھی سمجھائیں گے، لیکن تو ایک کام کیا کر کے باہر نکل جائے گا۔ وہ جی میری ماں ہے۔ میں نے کہا یار باریکی کی ایک بات سمجھ، تیری مائیں تیرے ابے دی ماں نہیں، گالی دینا اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی دو کام نہیں کیے۔ کون کون سے؟ اپنی بیوی کو تھپڑ نہیں مارا اور گالی نہیں دی، دو کام نہیں کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اب جب کہ اس دور میں شاید ہی کوئی گھر محفوظ ہو کہ جس گھر میں عورت کو گالی نہ دی گئی ہو یا عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس زندگی میں یہ درس دیا، اور ساتھ کیا کہا؟ لوگوں، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور فرمایا میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں۔ میں بات کر رہا تھا، تیسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ سمجھنا کہ یہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ اور یارو اس بات کو ذرا یوں سمجھیں، توجہ کریں میری طرف، کسی نے باپ مان لینا چھوٹی جی گل ہے؟ توجہ کرو ذرا میری گل، میرے حروف، میرے جملے حروف دی طرف توجہ فرماؤ۔ کسی نے اپنا باپ مان لینا یہ معمولی گل ہے، اور پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں کہنا میرا یہ باپ ہے، یہ معمولی بات ہے؟ ساری کائنات کے سامنے جس کو میں اور آپ اپنا باپ مان رہے ہیں، پھر اس کے احترام کا کیا مقام ہوگا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کو اپنا باپ مان لینا۔ اسی بندے لاڈل کہنے پیو لگتا ہی تو غصہ لگتا ہے بندے کو کہ کیوں کیا ہے مینوں تیرا پیو لگتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف نہیں کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے میرا باپ ہے، میری ماں ہے۔ اب جناب
چوتھی بات کیا ہے؟ آیا ہے انہوں نے ترس کھانا. اور غور کرو چوتھی بات کیا ہے ان پر؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چوتھی بات ہے ان پر ترس کھانا. کبھی تیری طرح وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے، کبھی تیری طرح وہ صاحب اختیار ہوا کرتے تھے، کبھی تیری طرح ان کا حکم چلا کرتا تھا، کبھی وہ تجھ پر ترس کھایا کرتے تھے، اور تو تھا بھی ترس کے قابل. اگر وہ تجھ پر ترس نہ کھاتے خدا کی قسم تجھے محلے کے کتے کھا جاتے، تجھے کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا. اگر اللہ ان کے دل میں تیرے لیے رحم اور ترس کو پیدا نہ فرماتا. اللہ کہتا ہے میری یہ نعمت ہے کہ میں نے تیرے لیے تیرے والدین کے دل کو نرم کر دیا، ترس کھانے والا بنا دیا. فرمایا آج وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، فرمایا ان پر ترس کھانا، ان پر رحم کرنا، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا، ایسی زبان نہ ان کے سامنے کھولنا کہ ان کا دل دکھ جائے. ایک آدمی کی جان نہیں نکل رہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہے، ایک آدمی کی جان نہیں نکل رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، فرمایا حضور اس کی جان نہیں نکل رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. اس کی ماں کو بلایا گیا. وہ بوڑھی لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی آئی بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا بتا تو صحیح اس نے کہیں تیرا دل تو نہیں دکھایا تھا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کانپ جاتا ہے خدا کی قسم. کہنے کی لاتا مانی لطمتن، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. فساد عینی، میری آنکھ ضائع ہو گئی، میں اسے معاف نہیں کروں گی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے. آج کل تو نیٹ کھولنا جنا کھانا حکیم الامت ہے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے. وہ نیٹ پر کسی سے کسی نے پوچھا کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے. یہ نیٹ کے مولویوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو عموماً آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سردیوں میں آگے سے کرنا چاہیے، گرمیوں میں پیچھے سے کرنا چاہیے. یہ حال ہے ان کے علم کا، یہ پوزیشن ہے ان کے علم کی. ان مسائل پر بحث کریں گے جن مسائل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے معاشرے کے ساتھ، اور معاشرہ یہاں پہنچ گیا. مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے کہ بے حیائی کے کس کنارے پر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ سب علم ہے آپ کو، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماں نے کیا کہا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاتا مانی لطمتن، اس نے مجھے تھپڑ مارا. فزاعت عینی، میری آنکھ ضائع ہو گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے. یہاں تو جانا کھانا حکیم الامت ہے نا. فرمایا اچھا ماں کا دل نرم کرنے کے لیے، اور یارو ماں باپ تو پھر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں. آپ ان کی جوتیوں میں بھی جو رحم ہوتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کی جوتیوں میں، دل تو بڑی بات ہے، پتہ نہیں کتنا نرم ہوتا ہوگا. ہم بھی ایک باپ ہے،
ہم جانتے ہیں اس چیز کو، پہچانتے ہیں. جو بھی آپ میں سے باپ ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو. باپ کی جوتیوں کے اندر جو اولاد کے لیے ترس اور رحم کا مادہ ہے نا، وہ بھی کمال کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لکڑیاں اکٹھی کرو. اب ماں تھی، بوڑھی تھی، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی بارگاہ رسالت میں آئی. فرمایا حضور آپ نے لکڑیوں کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا آگ جلانی ہے. یہ حکمت دیکھیں، بات سمجھانے کا کیسا راستہ اختیار کیا. کہنی حضور آپ نے آگ کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو جلانا ہے. کہنی حضور میں نے اس لیے تو نہیں جانا تھا کہ اس کو میرے سامنے جلا دیا جائے. بھول گئی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میری آنکھ ضائع ہو گئی تھی، بھول گئی. کہنی حضور میں نے اس لیے تو نہیں اسے جنم دیا تھا. قرآن کہتا ہے نا فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. فرمایا جب بیس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، بعض دفعہ یہ کروٹ لے کے سو نہیں سکتی. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے یہ کروٹ لے کے سو نہیں سکتی. اس کا جی کرتا ہے میں بائی کروٹ لیٹوں، لیٹ نہیں سکتی. جی کرتا ہے میں بائی کروٹ لیٹوں، لیٹ نہیں سکتی. پھر یہ سیدھی لیٹتی ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھتی ہے، کبھی لیٹتی ہے، سانس لیتی ہے. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. فرمایا حمل کے دوران بھی اس نے تکلیفیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھاتی رہی، اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتی. فرمایا پھر کیا ہوا؟ وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ. فرمایا پھر جب بچہ پیدا ہوا تو فرمایا پھر اس نے تکلیف اٹھائی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اگر میں راستہ آسان نہ کرتا، اگر اللہ کہتے ہیں میں راستہ آسان، اور توجہ فرماؤ توجہ، اگر میں راستہ آسان نہ کرتا، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، ماں بھی مر جاتی، دنیا میں آنے والا بچہ بھی مر جاتا. میں نے راستہ آسان کیا دنیا میں آنے کے لیے. اور یہاں اکثر بیشتر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اللہ مجھے معاف کرے، سب کو تو میں نہیں کہتا لیکن یہ ہے، یہ ہو رہا ہے. میرے لوگ کہتے ہیں ڈاٹے بڑے ہو تو فیم دیا کرنا، جو مولوی دیتے ہیں کی دیا تو نشہ دیا، جو مولوی نے آپ کو لگا دیا ہے، شعر و شاعری پہ لگا دیا. شعر سنو، حق کی بات، الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، میں دادا نہیں حق دادا ہے. تو مولوی چولی چوک چاہی رہنے جڑا پہاڑی چولی چکے آجی دا محلے دا بڑا بندہ مر جائے، مولوی 20 منقبتہ پڑھ دے ہوگیاں، ماڑا بندہ پڑھ جائے جنازہ پڑھا نہیں جاتا. یہاں ہوا ہے اس محلے میں یہ واقعہ، ایک غریب بندہ مر گیا. میری عادت ہے میں جنازہ پڑھنے جاتا ہوں، وہ بریلوی ہو تب بھی، وہ مسلمان ہے، دیوبندی ہو تب بھی، میں جنازہ محلے میں پڑھنے جاتا ہوں. جس کا مجھے پتہ چلے سب مسلمان ہیں، یہ میں جنازہ پڑھنے جاتا ہوں. اب میں بھی کیا ہوا تھا جنازہ پڑھنے، میت پڑی ہوئی ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں آیا. اور جب پڑھانے والا کوئی نہیں آیا، بندہ غریب تھا محلے کا، بندے شاہد آج بھی موجود ہیں. اب ہمارے بہت پیارے عزیز دوست تھے، خاندانی طور پر بھی ہمارا ان سے آج تک بھی تعلق ہے. باؤدیات قریشی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بڑے اچھے آدمی تھے. اب انہوں نے مجھے دیکھا کہ مولوی تو آیا کوئی نہیں، تو میں نے کہا اگر کہتے تو میں تو حاضر ہوں، مجھے تو کسی سے لینا دینا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھانے میں تو حاضر ہوں. یہ معاملات ہیں.
منقبتیں پڑھتے ہیں اس کی، ساری زندگی سود کھاتا رہے، ساری زندگی شراب پیتا رہے، ساری زندگی رشوتیں کھاتا رہے، مر جائے تو وہ جناب بڑی اس کی منقبتیں پھر پڑیں گے، بڑی اس کی جناب منقبت۔ خدا کے بندو دین بیان کرو، دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین بتاؤ لوگوں کو۔ معاشرے کو دین کی ضرورت ہے، مولوی کی منقبتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، تو ماں نے پوچھا حضور لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو جلائیں گے۔ ماں تھی نا، رو پڑی، کہنی حضور میں نے اس لیے تو جنم نہیں دیا تھا نا کہ آپ اس کو میرے سامنے جلا دیں۔ تو فرمایا پھر اسے معاف کر دے، اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا۔ تو کہنے کہ اللہ کے رسول میں نے معاف کیا، میں نے۔ یہ ہے ماں باپ کی شفقت۔ آخری لمحے میں بیٹے نے کیا کیا؟ تھپڑ مارا ماں کے منہ پہ، آنکھ نکال دی۔ اور میں نے کیا گزارش کی ہے، ماں باپ کی جوتیوں کے تلووں کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے شفقت رکھی ہوئی ہے اولاد کے لیے۔ تو دل کتنا نرم ہوتا ہوگا، دل کتنا شفیق ہوتا ہوگا، دل کتنا مہربان ہوتا ہوگا۔ کتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں کسی کو یاد؟ فرمایا اپنے ماں باپ پر ترس کھایا کرو۔ کیا کھایا کرو؟ یار کتنا کیسا لفظ ہے، خدا کی قسم، اپنے ماں باپ پر کیا کھایا کرو؟ کھایا ہے۔ اگر بتایا پھر کیسے ترس کھایا کرو یہ بھی بتایا۔ فرمایا آپ نے کسی پرندے کو کبھی دیکھا ہے کہ جب اسے کسی ایسی چیز سے خطرہ محسوس ہو کہ میرے بچوں کو کھا جائے گا؟ یا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مرغی اپنے چوزوں کو لیے پھر رہی ہوتی ہے؟ چوزے جب کو خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مرغی اپنے یوں پر پھیلا دیتی ہے اور سارے پروں کے نیچے آتے ہیں، پھر انہیں چھپا لیتی ہے۔ فرمایا جس طرح وہ پرندہ اپنے بچوں پہ ترس کھاتا ہے جب یہ بوڑھے ہو جائیں، تو فرمایا ایسے چھپا لیا کر جیسے وہ مرغی پرندہ اپنے پروں کے نیچے چھوٹے چھوٹے معصوم اپنے بچوں کو چھپا لیتا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا اپنے پروں کے نیچے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا رحمت والا معاملہ کر، ترس والا معاملہ کر۔ فرمایا جب ان کی یہ عمر ہو جائے ترس کھانے کے قابل ہوں، فرمایا ان پر ترس کھایا کر۔ پانچویں بات فرمایا کمال کی بات ہے، پانچویں بات سونے نہیں بھائی اجازت نہیں، پانچویں بات آپ کا نقصان ہوگا۔ پانچویں بات فرمایا ان کے لیے دعا کیا کر۔ کیا کیا کر؟ آندن جی اہل دی دعا دے ہی منکر نے، سیدھا فتوا میں تمہیں دسیا نا، جو ان پڑھے وہ مفتی ہے اس ملک دا جی، اہل حدیث سے دعا نو مانتے ہی نہیں۔ اہل حدیث یہ فتوا لگاتے ہیں ہم پر، کی کہتے ہیں مر کے مردود نہ فاتحہ نہ، سانو مردود آندے ہیں، اسی ڈاٹے ہیں۔ سن لو پانچویں بات کیا ہے، ان کے لیے کیا کرنا؟ جنازے دے بعد کہ جنازے بیچ نہیں یہ بھی آج فیصلہ کر لیے نا۔ اور جنازہ پڑھان لگے ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، محترم کعبے شریف دے پیچھے اس امام دے دارا گلاب شاہ قبرستان بڑی لمبی پڑھ دے جنازہ عربی چ تے نیت پنجابی وچ، نماز عربی بھی تے نیت پنجابی وچ۔ کی ہو گیا تمہیں، کی ہو گیا؟ اچھا جنازہ پڑھیا تے مگروں لایا
سلام پھیریا آگے ان دعا مانگ لو. حدیث میں کیا آتا ہے؟ مَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. جیڑے ویلے جنازہ پڑھو کی پڑھو؟ او بولو تو صحیح نا. جیڑے ویلے کی پڑھو؟ جنازہ پڑھو. فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. فرمایا میت واسطے مخلصانہ ہو کے دعا منگو. ٹھیک ہے نا. یہ آتے نے نہیں جیڑے ویلے جنازہ پڑھ لو تے پھر دعا منگو. کوئی ہے فرق کہ نہیں؟ کو سمجھ آئی تو گل نہیں؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ. جیڑے ویلے تسی نماز جنازہ پڑھو تے کی کرو؟ وہ بولو تے صحیح ہے. تھی جب بولتے نہیں پھر میرے غصہ لگتا ہے. پھر آدھے نے شاری ڈاڈے بڑے نے. میں تھوڑا وقت نہیں ضائع کرتا. وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. فرمایا جلے جنازہ پڑھو تے پھر کی کرو؟ وہ جیڑی اوندی نہیں تھانوں، جیڑی نہ مولوی نو آندی نہ پچھلے نو آندی ہے. ہاں جی نیت کریا کرو جنازے دی. یا اللہ دی جنازہ پڑھ لیا جے کون والے تے کھان والے جے پڑھن والے جے پڑھان والے. وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. جلے جنازہ پڑھو تے کی کرو؟ آندی جے. دوسری آکو مولوی جو دوسری آکو تمہوں کون مت رکھے ہے اینج آکو. آہو تمہوں مولویاں کون مت رکھے ہے؟ انہیں آکھیا ابے دا مکان میں سامبا دا دکان میں سامبا دا پیسے بینک پہ جو میں لواں گا. کپڑے جڑے گل پائے نے وہ باہر سٹ دیاں گا. جڑے صابن نال لواواں گا وہ بھی باہر سٹ. کڈی نفرت ہے پیو کولو. کپڑے جڑے ابے نے پائے نے وہ باہر سٹ دیاں گے. جڑے صابن نال لوایا وہ بھی باہر سٹ دیاں گے. ٹھیک ہے انج ہی کر دے نا. یہ صابن ہون لانا نہیں کیوں مر جاؤ گے. نہیں وہ صابن پلیت ہو گیا ہے. اگے پرانے وقت جیسا ویکیا ایکو چاکی صابن کی گھر ہوتی سی. سارا ٹبر وہ ہی لاتا سی. اور میری عمر کے بندے ہیں نے بیٹھے کہ کوئی نہیں اگے انج ہی ہوتا سی نا. ایک چاکی صابن دی. ابا بھی ناتا اما بھی ناتی پیو بھی ناتا پتر بھی ناتا چبوترا بھی ناتا پڑپوترا بھی ناتا. ایکو چاکی صابن دی. ہون ابے نو غسل دیتا ہے جڑا صابن لایا ہے. ہون وہ باہر سٹ دینا متے سی سارے مرنا چاہیے. اچھا ابے والا صابن نہیں لایا تو پھر اسی جیوندے رہاں گے. اور پھر جیوندے رہاں گے کی آتا ہے وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. فرمایا جلے جنازہ پڑھو تو پھر کی کرو؟ دعا بھی منگو بڑی مخلص ہو کے. خالص کیڑی؟ خالص کیڑی دعا منگنی ہے؟ خالص جیڑی اندروں نکلے. جیڑی اندروں نکلے. ایتھے سلام پھیریا. ہن ویسے بندیاں نوں دین دا بہت پتہ لگ گیا دے. بڑی دنیا نکل جاتی ہے. مولوی تو ہی منگ تے جڑے تیرے آئے نال جو منگن بتھیری دنیا ہن پتہ لگ گیا لوکاں نوں. ہن لگ گیا لوکاں نوں پتہ. ہن آندا جے سلام پھیریا تے کی آندا ہے؟ آندا ہے 3 سورت فاتحہ پڑھو 3 باری پتہ نہیں کل شریف پڑھو اگوں کچھ ہور بھی پڑھو. تے فرمایا میری ملک کرو. تو میت دا ماما لگنا ہے. اینوں پوچھے بندہ تو میت دا کی لگنا ہے؟ تیری ملک کیوں کریے؟ قرآن پڑھ کے تیری ملک کریے کوٹھا مڑا سانبھ لے. اور چلیا انہوں آکھ ادھا کوٹھا میری ملک کرو ادھی دکان مینوں دیو ادھا بینک بیلنس مینوں دیو تاں دعا منگا گا جے. 2000 روپے دی راضی ہو جانا. فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. فرمایا جلے جنازہ پڑھو تے پھر اینی دعا مانگ اینی دعا مانگ. ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا. فرمایا انج جنازہ پڑھایا کہتے ہیں میرا جی کردا سی اج ایک صحابی دی تھاں تے میت میری ہوندی دعا حضور دی ہوندی میں بخشیا جاندا. فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء. انج دعا منگیا کر. جائے لیندے نے وہ نہیں حدیث کو جنازہ نہیں پڑھوانا. کیوں؟ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے دعاواں پڑھتے ہیں سانوں آندیاں کوئی نہیں. اصل اے رولا ہے بچ وہ جڑا پچ پاندے نا پھڈا بھائی اے حدیث نہ جنازہ پڑھا. کیوں؟
وہ پتہ لگ جائے گا اہل دی سانو دعاواں آؤندیاں نے سانو آؤندیاں کوئی نہیں، تو پھر آتے نے سانو اہل دی سانو مر گئے مردود۔ دیکھو نا یہاں کی حالت ویکھو کی آتے نے نہ فاتحہ نہ فاتحہ۔ لوگ قسم چکا کے انہوں پوچھ لو جنازے کدی سورت فاتحہ اتنا پڑھی ہے؟ وہ اسی منکر ہے کہ اے منکر نے؟ میں ممبر تے کھلو کے ذمہ دار آدمی ہیں اللہ دے فضل نال، قسم دے کے پوچھو مولوی نو اور جنازے کدی سورت فاتحہ پڑھی ہے؟ نہ پچھلے پڑھن والے نہ اگلا پڑھن والا، مر گئے مردود نہ فاتحہ۔ ہوں نہیں بول دے، میری وجہ بڑا بولے تھا، مر گئے مردود، انہیں نہ پڑھان والے پڑھی نہ پڑھن والے پڑھی، مر گئے مردود، نہ اگوں ہی بول پو نہ فاتحہ نہ درود۔ جس جنازے دی نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں وہ جنازہ نہیں، جس جنازے دے اندر سورت فاتحہ نہیں تے سانو نہ آہ چلیا اسی تے مننے اسی سورت فاتحہ پڑھنے اساں درود بھی نہیں بدلیا، تم درود بھی بدل دیتا قبرستانہ دے اندر جڑا تم درود لکھ کے لا دیتا ہے حدیث دے اندر کدرے نہیں، تم درود بھی مرضی دا بنا لیا، بارکتا وسلمتا ورحمتا وترحمتا کتھوں کڈے آئی، ڈردا کوئی بولدا نہیں۔ اے اہل حدیثاں نو اللہ تعالیٰ نے شان دیتی ہے، جتھے چوری کریں گا سی کماں گے تے دین دے اندر تو چوری کیتی ہے۔ سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، جے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو ویکھیا دعا پیا منگدا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دعا منگن میں جلدی کیتی ہے، بلایا فرمایا حضور مینوں سکھاؤ دعا کن منگا، فرمایا پہلا اللہ دی ثنا بیان کر پھر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ، ٹھیک ہے نا جی؟ پہلا کی پڑھ اللہ دی اے سورت فاتحہ کی ہے، بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا پہلا اللہ دی ثنا بیان کر، صحیح حدیث ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے آواز آتی ہے حامدنی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی تھی۔ ثنا تے تو بیان ہی نہیں کیتی جنازے وچ، سورت فاتحہ تے تو پڑھی نہیں جنازے وچ۔ خیر میں گل پیا کردا ساں، پنجویں چیز کیڑی ہے کی کرنی ہے ماں باپ واسطے؟ کی کرنی ہے؟ سانو آندے نے دعا دے منکر نے، دیکھو کیسی گل، کیسا فتوی ہے، کیسا فتوی ہے۔ اچھا بھائی کیڑی دعا دے منکر نے؟ جیڑی تو کروں کڑی ہے، جیڑی تو سونے کروں کڑی ہے، کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، اس دعا دا تینوں فائدہ کوئی نہیں پہنچنا، تو کروں کڑی ہے، تینوں عربی دیاں دعاواں آؤندیاں نہیں، تو لوکاں نوں دھوکھا دیتا ہے کہ انہیں انج کر کے پڑھ لو، انہیں انج کر کے پڑھ لو، اور کچھ نہ لبا انہیں آکھا میت دفن کر کے اتنے اذان دینی شروع کر دیو، یہ نواں کٹا کھول لیا انہوں نے۔ ایمان نال دسو سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اذاناں مسجداں چ ہوندیاں نے کہ قبرستاناں چ؟ نبی علیہ السلام نے قبرستان چ سجدے والی نماز پڑھن تو منع فرمایا ہے، سجدے والی نماز پڑھن تو منع فرمایا، تے نماز جنازہ قبرستان دے وچکار بھی ہو جاتی ہے، کیوں؟ یہ رکوع بھی نہیں تے سجدہ بھی، بات سمجھو، یہ رکوع بھی نہیں تے سجدہ بھی،
ہر رکوع سجدے والی نماز قبرستان کے اندر منع ہے، اور جنازہ قبرستان کے سینٹر میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، کیوں؟ اس پہ رکوع بھی نہیں اور سجدہ بھی۔ جیڑی تو گل سمجھائی ہے نا انہوں سمجھیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کی کریا کر، پنجویں چیز ماں باپ واسطے دعا کریا کر، دعا بس دعا کریا کر، جنازے دا سلام پھیر کے شروع ہو جاندے ہیں۔ کئی ہوتے سیاسی طور تے کھلوتے ہوندے نے، کوڑیاں رنج کر کے ہاتھ چھپائے ہوندے، وچوں بھابی ہوندے نے، اتوں کوڑیاں ہاتھ چکے ہوندے نے۔ بھائی کوئی بندہ ویکھ لینا تو انہوں یہ نہ پتہ لگے دعا مانگدا پیا کہ وہ انج ہی انج کر کے کھلوتے ہیں۔ حق کو مان، دعا مانگنی فرض ہے اس مقام پر جس مقام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس سے ہٹ کے کام کرے گا تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب جناب اذان بھی دے دے دی، کیوں؟ ایک قبر ہے کہ مسجد ہے؟ اور قبر اذان تو نبی علیہ السلام کی قبر پر بھی جائز نہیں۔ اذان کیوں شروع کی گئی؟ کہ نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے لوگوں کو، یہ ہے وجوہات۔ اذان کی وجہ یہ ہے، جائیں کسی بریلوی مولوی سے پوچھیں، دیوبندی مولوی سے پوچھیں، میں نے اپنا موقف اہل حدیثوں کا آپ کو بتا دیا ہے۔ مولوی بریلوی بھی یہی کہے گا کہ اذان کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور اشارہ کنایا الہام نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ کیا، نبی علیہ السلام پر پیش ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، اور فرمایا مشورہ کیا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ تو کیا طریقہ پسند کیا گیا؟ بولو تے اج کل تساں سویرے کدی سنی ہوے تے تاں نا 3:29 دے صبح دی اذان ہوندی، کو ماحول ہے کہ بڑا پتہ لگتا ہے اس بندے دا پکا نمازی ہے جڑا گرمیاں دی نماز جماعت نال پڑھے۔ وہ تو بڑا امتحان ہے۔ تساں صلاۃ خیر من النوم نہ سنیا، تسی آندے ہو اساں کیڑا سنیا، ساڈے تے کیڑا فرض ہوئی ہے؟ اسی صلاۃ خیر من النوم سنتے تے نماز پڑھتے نا۔ بڑے بڑے منچلے نے وچ وہ کہندے لو شاہ جی اساں کو سنیا صلاۃ خیر من النوم، سنتے تے سی آندے نا جی نماز نیند سے بہتر ہے، پھر اسی آ جاندے اساں سنیا ہی نہیں۔ تو کتوں سننا دی؟ تو 1 بجے تے ستا ہے نا۔ وہ کئی ٹکٹیں کرتے ہی سو جاندے نے، وہ سرانے کچھ اور ہی چلتا ہوتا ہے، وہ کھاپاں چ بھی وہی پہنتے ہوندے نے بد نصیب۔ اور ہم نے تو وہ لوگ دیکھے ہیں خدا کی قسم، رات کو سوئے ہوئے 2 سپارے منزل پڑھنے والے لوگ، نیند کی حالت میں، نیند کی حالت میں پورا سپارہ پڑھنے والے لوگ۔ اگر تیری عقل میں میری یہ بات نہیں آتی نا، کسی اس جماعت میں رات میں جا کے بیٹھ جس جماعت کے بچے سارا دن قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ رات کو جب سوئے ہوئے ہوں گے نا، خدا کی قسم ہمارا تجربہ بھی ہے، ہم اس سے گزرے بھی ہیں، اور آج بھی کبھی کبھی اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ سوتے سوتے انسان قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ان بچوں میں جا کے بیٹھ کے دیکھ، وہ بچے حالت غفلت میں بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جو ان کا سبق اگر خواب میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کا فضل تو ہے نا، آج بھی ہے، جن پر ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، اب میں خود بس سمیٹنے لگا ہوں، ایک بندے نے اکھ بند کر کے دیکھا، میں بھی دیکھا، میں کیا ہوں اللہ تعالیٰ یہ اکھ نو درست فرما دے، یہ کوئی ہمدرد دا سرما استعمال کرے، یہ مینوں ویکھدا رہے کرے، اور میں تہاڈی زیارت واسطے اتنے کھلوتا ہوں، مینوں 8 دہاڑے تہاڈی انتظار ہوندی ہے، یہ منور چہرے، نورانی چہرے، روشن چہرے آن، میں انہوں ویکھاں، میں انہاں دی زیارت کراں، تسی اکھ بند کر کے گھڑی نوں ویندے ہو۔ میں پچھلے جمعے آکھیا یار ایڈا کوجا تے نہیں میں کہ تسی میرے نوں ویکھن لگے تسی اکھ بند کر کے پراں ویکھدے ہو، پراں نہ ویکھیا کرو، کبھی یاد کرو گے جب ہم نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ایسی باتیں کرنی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ڈاڈے بڑے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اس قوم کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس قوم کے چھوٹوں کو بھی آپریشن کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس قوم کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ اس قوم پر رحم فرمائے،
اللہ ہمارے چھوٹوں پر بھی رحم فرما، اللہ ہمارے حکمران طبقے پر بھی رحم فرما۔ اللہ یہ ظالموں کا گروپ ہم پر مسلط ہے، ہمیشہ سے مسلط ہے، آج سے مسلط نہیں کہ شہباز شریف آ گیا تو یہ ظالم ہے تے پچھلے تجد گزار سن، یہ سارے ایک ہی کڑی دے وہ کڑے دے مچھیاں نے، ایک ہی کڑے دے ڈڈو نے، ایک ہی کڑے دے مینڈک نے۔ صرف اینی گل ہے کہ ایک مینڈک کر کے انہوں اس کڑے چ رکھ دیں لے ہوں 4 دن تو اتنے گزار، دوجا مینڈک پھر وہ چ پا دیں نے۔ وہ جناب عجیب جی صورت حال ساڈے نال بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ کو بندے دا پتر حاکم نصیب فرما جیڑا ساڈے نال رحم دا معاملہ کرنے والا ہوئے۔ آخری بات سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کی کرے اگر والدین واسطے؟ میں نہیں تو آتا ہاتھ کھلا کرو، یہ مجھے پتا ہے تھوڑے کو کنے کی دعا کرتے ہیں، بالکل میں سمجھنا۔ تسی اگر تو غیب جاننا ہے، غیب نہیں میں جانتا، میں معاشرے دا فرد ہوں، مجھے پتہ ہے تمہیں کدی یاد ہی نہیں آئے تھے، تمہیں کدی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بھی ہوتے تھے جو خود نہیں کھاتے تھے، اس مزدور کی طرح میلی کی چادر میں لا کے ڈال کے فروٹ گھر لے گیا، ماں نے بچوں کو دیا، وہ کھا رہے ہیں، اس کو ملا بھی کچھ نہیں، بیٹا خوش ہو رہا ہے۔ کبھی اس کے لیے دعا بھی کی؟ اگر کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما، رب ارحمہما، اللہ یہ دیتے رحم فرما دے۔ اللہ نے ساڈے تے ادوں رحم کیتا سی اسی ٹر بھی نہیں سا سکتے، اسی کھا بھی نہیں سا سکتے، ساڈے دند بھی کوئی نہیں سن، ساڈی زبان بھی ساتھ نہیں سی دیندی، ساڈیاں اکھاں بھی اچھے برے دی پہچان تو آ رہی سن، اسی ہیرے نو اگ سمجھتے ساں، اگ نو ہیرا سمجھ کے پھڑ کے زبان تے رکھ لیندے ساں۔ اللہ انہاں نے اس ویلے ساڈے تے رحم کیتا، رب ارحمہما، کدی انہاں نو یاد کر لیا کر، کدی انہاں واسطے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لیا کر، انہاں نو مولویاں دی سپرد نہ کر، مولوی دعا کوئی نہیں کرنی، مولوی انہاں دا ماما نہیں لگدا، نہ ان دا چاچا لگدا ہے، نہ ان دا پھپھڑ لگدا ہے، نہ ان دیاں برسیاں کرایا کر، اے ہندوؤں دے رواج نہیں، نہ 40ویں کروایا کر، نہ ساتے کروایا کر، نہ کل کروایا کر، محمد الرسول اللہ 5 باری نماز پڑھ کے نہ ربی جعلنی مقیم سونے ایک اور بھی نواں گروہ نکلیا ہوندا ہے دعا ہی نہ پڑھیا کرو۔ اتنے کوئی ایک مصیبت ہے، 5 باری نماز پڑھ تے 5 نمازاں دے وچ انہاں واسطے کی دعا منگیا کر، ربنا اغفر لی، بولو تے سی آؤندی جے تے پڑھا پھر ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور نواستے دعا منگے کر 5 گلاں تانوں میں دسیاں نے، اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔